اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فکر آخرت کے حوالے سے آج کچھ باتیں ہم یہاں طے کریں گے۔ کسی چیز کو اگر سمجھنا ہو تو اس کے جو متضاد چیز ہے اس کو سمجھا جائے تو وہ چیز زیادہ نکھر کر سامنے آتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں اینٹونیم، دی اپوزٹ۔ جیسے صبح کو سمجھنا ہے تو رات کو دیکھ لو، دن کو سمجھنا ہے تو شام کو دیکھ لو، صبح شام دن رات۔ اسی طرح سونے اور جاگنا یہ اینٹونیمز ہیں، یہ اپوزٹس ہیں۔ اسی طرح آخرت کا جو اینٹونیم ہے، جو اس کا اپوزٹ ہے، وہ دنیا ہے، دنیا اور آخرت۔ تو پہلے ہم دنیا کو سمجھیں گے اور اس کے حوالے سے پھر آخرت کی فکر کریں گے۔ تو دنیا کے بارے میں 5 چیزیں نوٹ کر لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا بہت ہی عارضی اور بے وقت چیز ہے۔ عارضی کہتے ہیں ٹیمپرری، یعنی اس کو فنا ہے، اٹ از اے پیرشبل تھنگ، ختم ہو جائے گی ایک وقت میں۔ لہٰذا اس میں یعنی مستقل بالکل رہنے والی چیز نہیں، عارضی اور بے وقت ہے۔ بے وقت کے لیے انگریزی میں لفظ آتا ہے ورتھ لیس، کوئی اس کی حیثیت نہیں۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے مچھر کا پر۔ مچھر کے پر سے بھی اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت۔ اب مچھر کا پر، مچھر اول تو پہلے خود مچھر کتنی چھوٹی چیز ہے، اور اس کا پر اور اس سے بھی کمتر اللہ کی نگاہ میں اٹ از سو ورتھ لیس، بے وقت۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو ایک گندگی کے ڈھیر کے اوپر ایک مرا ہوا بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا، گلا سڑا، تعفن، بدبودار۔ تو پوچھا کہ کون اس کو خریدے گا؟ صحابہ نے کہا حضور اس کو تو کوئی مفت بھی لینے کو تیار نہیں، تعفن شدہ لاش ہے۔ فرمایا اللہ کی نگاہ میں دنیا اس سے بھی زیادہ کمتر چیز ہے کہ کوئی اس کو مفت لینے کے لیے تیار نہیں۔ اور انسان اس میں بالکل عارضی ہے۔ اب عارضی سے مراد یہ ہے کہ اس کی حیثیت دنیا میں ایک مسافر کی سی ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی یا راہ چلتا مسافر۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا مالی ولد دنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ ما انا فی الدنیا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راہا وترکہا، میری حیثیت ایک مسافر کی سی ہے کہ جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے آرام کرتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ کر اپنی سفر کو، اپنی منزل کی طرف جاتا ہے۔ تو فرمائے تمہاری بھی حیثیت ایسے ہو کہ ہم نے یہاں رہنا ہے اور بنانا ہے اور کھانا پینا ہے اور مستقل رہنا ہے اور خوب عیش کرنی ہے، یہ ذہن میں رکھو گے تو پھر دنیا ہی کے ہو کر رہ جاؤ گے۔ ذہن میں رکھو میں تو مسافر ہوں، میں نے تو جانا ہے۔ جیسے سعودی عرب میں یا دبئی میں کوئی ملازمت کر رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں یہاں ایک ٹائم پیریڈ کے لیے آیا ہوں، وہ اپنا سرمایہ اور پیسہ بھی جو ہے نا پیچھے بھیجتا ہے کہ یہ جمع کرو اور میرا پلاٹ لے لو، کہ میں نے گھر وہیں بنانا، وہ گھر وہاں نہیں بناتا، اسے پتا ہے میرا اصل گھر تو وہ ہے، میں نے واپس جانا ہے، یہاں تو عارضی طور پر آیا ہوں، کچھ کمانے کے لیے آیا ہوں۔ سو یہ انسان بھی اپنے آپ کو اس طرح مسافر سمجھے، اور دنیا بے وقت چیز ہے، ورتھ لیس چیز ہے۔ تو پہلی بات تو دنیا کے حوالے سے یہ بات ہے۔ دوسری بات قرآن مجید میں دنیا کے حوالے سے ہے
کہ یہ برتنے کے لیے تو ہے، دل لگانے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں دنیا اللہ نے بنائی ہے، اس میں چیزیں ہیں تو ان کو برتو، استعمال کرو، ایک متاع ہے، برتنے کا سامان ہے۔ جیسے سورہ شورى میں فرمایا کہ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ بھی تم اس دنیا میں دیے گئے ہو یہ دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان ہے۔ قرآن نے بار بار اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، متاع متاع، برتنے کا سامان۔ اس طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے اندر خوشنما بنا دی ہے مرغوبات دنیا، شہوات یعنی جو چیزیں دنیا میں بڑی مرغوب پسندیدہ ہوتی ہیں ان کی محبت کو اور دلوں کے اندر خوشنما بنا دیا ہے اللہ نے۔ جیسے عورتیں ہیں، جیسے بیٹے ہیں، جیسے سونے اور چاندی کے ڈھیر ہیں، بینک بیلنس ہے، اسی طرح اعلیٰ نسل کے نشان زدہ گھوڑے ہیں۔ اب اس زمانے میں چونکہ سواری گھوڑی تھی، گھوڑے تھے، لہٰذا اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی بڑی قیمت ہوتی تھی، یا اعلیٰ نسل کے اونٹ ہوتے تھے۔ اب چونکہ سائنس نے ترقی کر کے اب جو ہے آپ کی گاڑیاں ہیں، اور اس میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی انسان دیکھتا کہ اب یہ آگے چائنا کی یہ آ گئی ہے، اب جاپان کی یہ آ گئی ہے، اب ٹھیک ہے نا، یہ گاڑیاں جو ہیں وہ اعلیٰ سے اعلیٰ بنتی چلی جا رہی ہیں۔ اور مویشی ہیں، جیسے انسان مویشی پالتا ہے، بکریاں پالتا ہے، گائیں پالتا ہے، والحرث اور کھیتی، ظاہر بات ہے کھیتی ہوتی ہے، اس میں کوئی باغ لگا دیا، اس میں فصل لگا دی، تو یہ ساری چیزوں کی محبت اللہ نے لوگوں کے دلوں میں خوشنما کر دی ہے، مزین کر دی ہے۔ لیکن کیا فرمایا؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان۔ ہاں برتو ضرور، ایک چیز ہے استعمال کے لیے، یوز اٹ، گاڑی ہے یوز اٹ، ٹھیک ہے، اسی طرح کیش ہے یوز اٹ، گھر ہے یوز اٹ، تو یوزیبل آئٹمز ہیں یہ، لیکن یہ ان کی محبت دل میں نہ آ جائے، لو اینڈ ڈیووشن اس کے اندر تمہارے دل میں نہ آ جائے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اس کو دنیا پرستی کہتے ہیں۔ ایک ہے دنیا کا استعمال، ایک ہے دنیا پرستی، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ استعمال کی حد تک قرآن کہتا ہے ضرور استعمال کرو، چیزیں بنی اس لیے ہیں۔ اب حضور کے زمانے میں بھی جو چیزیں تھی استعمال تھی، گھوڑا تھا، اونٹ تھے، گدھے تھے، ٹھیک ہے، باغات بھی تھے، جو مدینے کے اندر کھجوروں کے باغ بھی تھے، تو چیزیں استعمال کی تھیں، استعمال کی۔ یمن کی چادریں آتی تھی تو آپ کو بڑی پسند تھیں، آپ یمن کی چادر جو ہے استعمال فرماتے تھے۔ لیکن دنیا پرستی جو ہے کہ دنیا کی جو مال و دولت ہے اور عزت اور شہرت، اقتدار، پیسہ، جاگیر، تعیشات، آئٹمز آف لگژری، لذات، یہ وہ چیزیں ہو کہ جس میں انسان اس کی محبت پہ اتنا گم ہوا کہ اس پر غفلت طاری ہو گئی، اور غفلت اس طاری ہوئی کہ اس پر کہ اللہ کے حقوق، اللہ کی یاد، آخرت کی یاد، کس مقصد کے لیے انسان پیدا ہوا، فرائض کیا ہیں، ان کو بھول گیا، تو یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ مٹیریلزم اسے کہتے ہیں۔ تو اس کی محبت میں اگر جاؤ گے تو پھر تو گویا کہ تم اسی کے ہو کر رہ جاؤ گے، نہ تمہیں یاد کہ اللہ نے بھی کچھ ہم سے تقاضے کیے ہیں، قرآن میں بھی کچھ تقاضے ہیں، اور رسول کے نے بھی کچھ تقاضے ادا فرمائے ہیں، حلال و حرام کی معاملات بھی ہیں۔ یہ ان کی مرغوبات دنیا کی محبت اتنی اندر جو ہے پیوست ہو گئی کہ انسان غافل ہو گیا، اپنے مقصد حیات سے غافل ہو۔ جیسے اقبال کہتا ہے کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، گم ہو گیا دنیا، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔
بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیز، عیش کر لو مزے کر لو، کہ اس لیے آگے تو کوئی جہان ہے ہی نہیں، بس یہ شیطان کا قول ہے، مزے کر لو عیش کر لو، انجام تو بس یہی دہلی تک ہے، آگے کچھ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورہ انبیاء میں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، اور حالت یہ ہے کہ وہ اس چیز کو اعراض کر رہے ہیں، ٹلا رہے ہیں، اس سے کنارہ کشی کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں۔ اور سورہ ہود میں فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو کوئی چاہتا ہے دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت، پیسہ، سرمایہ، عزت، شہرت، وقار، حیثیت، دبدبہ، ٹھیک ہے، اقتدار، لذات، تعیشات، مرغوبات، جو اس کی زیب و زینت چاہتا ہے، یعنی وہ اس کا فوکس ہی بس یہ ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم اس دنیا ہی میں اس کے اعمال کی جزا اس کو دے دیتے ہیں، اس کی دنیا اچھی کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا لا یبخسون، اور اس میں کمی نہیں کرتے ہم، خوب پیسہ اسے دیتے ہیں، سونا، پیسہ، گاڑیاں، اور یہ گھڑیاں اور موبائل اور کپڑے اور زیور اور یہ سارا کوئی ہم کمی نہیں کرتے، لیکن اسے بس دنیا چوسنے چاہی تو ہم نے اسے دے دی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں ہوگا۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور برباد ہو گیا سب کچھ جو انہوں نے دنیا میں بنایا، جو محلات بنائے تھے اور جو اپنی تجارت کو کھڑا کیا تھا اور ایک بڑی امپائر اپنی بنائی تھی، وہ سب برباد ہو گیا۔ وباطل ما کانوا یعملون، اور جو انہوں نے جھوٹے سچے دل کے بہلاوے کے لیے یا دکھاوے کے لیے عمل کیے تھے، وہ بھی سب برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ کبھی کوئی نماز پڑھ لی تھی، کبھی کوئی عید کی نماز پڑھ لی تھی، یا دکھاوے کے لیے کوئی نیک عمل کر لیا تھا، لوگوں کے جو ہے دکھاوے کے لیے دیگیں تقسیم کر دی تھیں، یا کوئی اس طرح کا خدمت خلق کا کام، وہ سب برباد ہو جائے گا، کیونکہ اس کا فوکس سارا دنیا تھا، اس کی زیب و زینت۔ اور صحابہ کرام کیا فرماتے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ عیش تو صرف آخرت کی عیش، دنیا عیش کے لیے نہیں بنائی اللہ نے۔ تو یہ ہے اس دنیا کا دوسرا پہلو۔ پہلا پہلو عارضی ہے اور ورتھ لیس، بے وقت۔ دوسرا پہلو استعمال کے لیے ہے لیکن دل نہ لگاؤ اس سے۔ تیسرا پہلو دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور اس میں ہمیں جانچا اور پرکھا جا رہا ہے۔ یہ اللہ نے بنائی ہے امتحان گاہ، یہ اصل زندگی نہیں ہے، یہ تو امتحان گاہ ہے۔ یو آر سٹنگ ان این ایگزامینیشن ہال، آپ اپنا پرچہ حل کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ ملک میں فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت کو بنایا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھا عمل کرنے والا۔ تو دنیا آزمائش ہے۔ اقبال کہہ کر گیا ہے کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے، مانند حباب اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ انسان تیری حیثیت ایسے جیسے سمندر کے اوپر ایک بلبلا آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے پھر پھٹ جاتا ہے، تو اصل تو تیرا یہاں امتحان ہے۔ اور اقبال کہتا ہے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، یعنی اے غافل انسان، یہ دنیا کی زیب و زینت کی وجہ سے تو غافل ہو گیا ہے، اور ٹائم از رننگ آؤٹ، ٹائم از منی، ٹائم از ویری پریشس، اس وقت کو ضائع نہ کرو، ٹائم از ٹکنگ، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ غافل تجھے گھڑیا یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، یہ گھڑی میشر کی ہے تو عرصہ میشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں۔ اے غافل انسان، یہ ٹائم بڑا لمیٹڈ ہے، اپنا عمل کو پیش کر دے، یہ تجھے آگے انجام کے اعتبار سے تیرے لیے فائدہ مند ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آزمائش اور ہمیں جانچ رہا ہے، ہماری جان کو، ہمارے مال کو، ہماری قوت کو، صلاحیتوں کو، اوقات کو،
ہماری پرائورٹیز کو، کس چیز کو ہم ترجیح دیتے ہیں، ہمارے کانسیپٹ آف سکسیس کو، کرائٹیریا آف سکسیس ہمارا کیا ہے، اللہ جانچ رہا ہے یہ کس چیز کو ترقی اور کس چیز کو سکسیس سمجھ رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ جانچ رہا ہے اور پرکھا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے دنیا کے والے سے تیسری بات۔ پہلی بات کیا تھی؟ عارضی ہے اور بے وقت ہے، ورتھ لیس۔ دوسری بات کیا تھی؟ استعمال کے لیے ہے، ہاں یہ نہیں کہ استعمال اس کو جیسے وہ رہبانیت میں کہ دنیا چھوڑ چھاڑ کر غاروں میں چلے گئی، اللہ نے فرمایا نہیں، دنیا میں رہو، استعمال کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، ٹھیک ہے نا، استعمال کی چیز ہے، لیکن دنیا کی محبت میں گرفتار نہ، اتنے کہ تم بھول جاؤ اللہ کو اور غفلت تم پر طاری ہو جائے، وہ تمہارے لیے خسارہ ہو۔ اور تیسری ہے کہ دنیا آزمائش ہے اور اللہ ہمیں جانچ رہا ہے اور پرکھ رہا ہے۔ چوتھی یہ ہے کہ حضور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمائے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن کے لیے قید خانہ سے مراد کیا ہے؟ مومن کے لیے پابندیاں ہیں یہاں۔ اب قید میں جب انسان وہ پابند ہوتا ہے، پابند، اسے کہتے ہیں پابند سلاسل، یعنی جیل کی سلاخوں کے پیچھے وہ پابند ہو گیا۔ تو دنیا مومن کے لیے پابندی کی جگہ ہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے، پابندی ہے، گناہ کی طرف نہ جاؤ، اپنے آپ کو نافرمانی سے بچانا ہے، ظلم و زیادتی سے بچانا ہے، اور اسی طرح حرام سے اور مکروہ چیزوں سے، بد اخلاقی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، غلط کاموں سے بچانا ہے۔ اور فرائض اور واجبات میں اللہ نے مشقت رکھی ہوئی ہے۔ سردیوں کے دن ہیں، صبح اٹھنا ہے، دل نہیں چاہتا، نیند بھی آئی ہوئی ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، لیکن یہ کہ تم نے کرنا ہے۔ اب یہ فرائض اور واجبات میں مشقت ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، اللہ اگر توفیق دی ہے تو صاحب حیثیت ہے تو حج بھی کرنا ہے، اپنی حیا کی پاسداری بھی کرنی ہے، اپنی خواہشات کو لگام بھی دینا ہے، دین کو بھی سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، آگے پہنچانا ہے، عمل کرنا ہے، اس کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنی ہے۔ تو اللہ نے یہ چیزیں رکھی ہیں، تو یہ تو پابندیاں ہیں نا، مطلب انسان ہی از ناٹ بورن فری، فریڈم جیسے مغرب کا نعرہ ہے، فریڈم، مادر پدر آزاد، جو مرضی آ کرو، نہیں، پابندیاں ہیں، حلال و حرام کی پابندی ہے، نماز کی پابندی ہے، روزے زکوٰۃ کی پابندی ہے، حیا کی پابندی ہے۔ اور جنت الکافر، اب کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ اس کا تو تصور ہی یہ ہے کہ فریڈم، میں آؤں اللہ کو مانوں یا نہ مانوں، رسول کو مانوں نہ مانوں، آخرت کو مانوں نہ مانوں، دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کروں، اس کی چمک دمک کو اختیار کروں، اس کی رونق کو اختیار کروں، عیش و عشرت، لذات کوشی، انٹرٹینمنٹ، بس خوب گلیمر، دنیا کی گلیمر کو اختیار کروں، اور چاہے معاملات میں جھوٹ بولوں، دھوکہ دوں، فراڈ کروں، رشوت لوں، سودی کاروبار کروں، منافقت کروں، I am free. I was born free, I am free. تو فریڈم، مغربی تہذیب کا یہ نعرہ ہے فریڈم، اس کے لیے دنیا جنت ہے، کیونکہ کوئی پابندی نہیں اس پر، اس نے اپنے آپ کو پابندی سے بالاتر سمجھا ہوا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں کہ یہاں دنیا آزمائش ہے اور اللہ نے یہاں پابندیاں رکھی ہیں، زندگی کا مقصد ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد ہے۔ اور آخری بات یہ ہے، پانچویں بات، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ عربی میں ایک مقولہ ہے، عام طور پر کہتے ہیں حدیث ہے، لیکن یہ حدیث نہیں ہے، اس کے بارے میں تحقیق ہوئی ہے تو کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن بات صحیح ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، جو بوگے وہی کاٹو گے، اگر گندم بوئی ہے تو آخرت میں گندم ہی کاٹو گے، جو بوئی ہے تو جو ہی کاٹو گے، اچھے اعمال بوئے ہیں تو اچھے اس کا فائدہ نکلے گا، اور برے اعمال بوئے ہیں تو اس کا نتیجہ نکلے گا۔
تو قرآن مجید میں سورہ شورى فرمایا وَمَّن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، حرث کہتے ہیں کھیتی کو، یہ پہلے الفاظ لفظ میں پہلے بھی بیان کر چکا، والانعام والحرث، چوپائے اور کھیتی وہی حرث لفظ ہے. تو من کانا یرید حرث الدنیا، جو چاہتا ہے دنیا کی کھیتی، بھئی یہاں کی زیب و زینت، عیش آرام سکون پیسہ سرمایہ عزت شور و سب کو یہ مل جائے مجھے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے نؤتیہ منہا، اسی دنیا میں ہم اس کو دے دیتے ہیں، کھا پی عیش کر مزے کر، خوب جو ہے کروڑ پتی بن جا، ارب پتی بن جا، تعیشات کو جمع کر لے. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، ہاں آخرت میں پھر اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا چاہی، اس نے دنیا کو مقدم رکھا اور آخرت کو نظر انداز کیا، مؤخر کیا. تو قرآن میں آتا ہے یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا تو نے کس چیز کو مقدم کیا، کس چیز کو مؤخر کیا، کس چیز کو پرائورٹی اور ترجیح دی اور کس چیز کو اگنور کیا. دنیا کو مقدم رکھا اور آخرت کو اگنور کیا، یا آخرت کو مقدم رکھا اور دنیا کو بس استعمال کے لیے یوزیبل آئٹم کے طور پر. تو اس دن انسان کو بتا دیا جائے تیری پرائورٹی تھی کیا. یہ ہے دنیا کے بارے میں 5 باتیں جو ذہن میں رکھ لیجیے. پھر میں اس کو دوہرا رہا ہوں. پہلی بات دنیا کے بارے میں عارضی ہے اور بے وقت ہے، ورتھ لیس چیز ہے. دوسری بات یہ کہ دنیا استعمال کے لیے ہے، لیکن دنیا پرستی ہے، محبت کے لیے نہیں کہ اس کی محبت میں انسان گم ہو کر اس پر غفلت طاری ہو جائے. تیسری چیز یہ کہ دنیا امتحان گاہ ہے اور اس میں اللہ ہمیں پرکھ رہا ہے، جانچ رہا ہے. ایوری تھنگ از بینگ ریکارڈڈ، دائیں بائیں فرشتے بیٹھ کر ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں، اور یہ اعمال نامہ آخرت میں پیش کیا جائے گا. چوتھی یہ کہ دنیا مومن کے لیے پابندی ہے، بالکل فریڈم نہیں ہے. یہاں کچھ پابندیاں ہیں. مسلمان بنے ہو تو آخرت میں اگر اجر چاہتے ہو تو کچھ پابندیاں اختیار کرنی پڑیں گی، کچھ مشقتیں برداشت کرنی پڑیں گی. اب کافر کے لیے جنت ہے، وہ کوئی پابندی لینے کو تیار ہی نہیں، وہ چاہتا کہ بالکل مادر پدر آزاد زندگی بسر کروں. اور پانچویں اور آخری بات کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بھی بوگے آخرت میں وہی کاٹو گے. یہ نہیں کہ بویا تو یہاں جو ہے گندم ہے اور ملے تمہیں جو وہاں پر نہیں، ایسا نہیں ہوگا. جو عمل کیا ہے وہی کاٹو گے. اور اگر تم دنیا کی کھیتی کو ترجیح دو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا تمہیں دے دے گا، آخرت میں پھر حصہ نہیں رکھے گا. اور تمہیں دیکھنا پڑے گا تم کس چیز کو مقدم کرتے ہو اور کس چیز کو مؤخر، کس کو پرائورٹی دیتے ہو اور کس چیز کو اگنور کرتے ہو. مقدم اور مؤخر یہ 2 الفاظ قرآن میں بار بار آتے ہیں. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا کہ تو نے دنیا میں تیری پرائورٹی کیا تھی، آخر تھی یا دنیا تھی. اب آئیے آخرت کی طرف. پہلے ہم نے دنیا کو سمجھا، اس کی اصل حقیقت ہے کیا. اب آئیے آخرت. آخرت کے بارے میں 3 باتیں نوٹ کر لیجیے. پہلی بات یہ ہے اصل زندگی آخرت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے، کاش کہ انہیں اس بات کی سمجھ آ جائے. آج ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی. ہم سمجھتے ہیں یہ زندگی ہے، دوستی یاری بناؤ تاکہ آخر بڑھاپے میں تمہیں دوست یاری کام دیں گے. گھر والوں سے بنا کر رکھو، اولاد سے محبت کرو، اپنے جاب اور پروفیشن سے محبت کرو، کماؤ کھاؤ. یہ زندگی نہیں، یہ تو آزمائش ہے. آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے. کاش کہ انہیں اس بات کی سمجھ آئے کہ لائف ول اسٹارٹ اوور دیئر. دس از این ایگزامینیشن ہال. جیسے کوئی پی ایچ ڈی کر لیتا ہے تو امتحان دے رہا ہے،
لائف تو اس کی بعد میں شروع ہوتی ہے. پی ایچ ڈی کر لی, الحمدللہ ڈگری آ گئی, ایک بڑا اچھا جاب مل گیا. اصل زندگی تو بعد میں, پہلے تو امتحان دے رہا ہے, پڑھ رہا ہے کتابیں, دن رات ایک کر رہا ہے, ایم ایس سی کرنا ہے, پی ایچ ڈی کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. تو دنیا آزمائش ہے, اصل زندگی آخرت ہے. دوسری بات, اصل منزل آخرت ہے. آئی مین منزل کہتے ہیں یو آر ریچنگ سم پوائنٹ. جیسے لاہور جانا ہے تو لاہور آپ کی منزل ہے. اصل منزل آخرت کی ہے, اس کے اچیو کرنے میں کوشش کرو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے, استعمال کرو, ٹھیک ہے, دنیا تمہارے لیے بنائی گئی, تم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے, تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو, تمہاری منزل آخرت ہے. بڑی خوبصورت بات ہے, بہت خوبصورت. اقبال کو اتنی پسند آئی, اقبال نے کہا نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. تو دنیا کے لیے نہیں بنایا, تو کسی اور مقصد کے لیے بنا ہے. تو نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے, تو نے جنت کا اصول چاہیے, تجھے آخرت سے سرٹیفکیٹ چاہیے کامیابی کا. اصل کامیابی وہ ہے, اصل منزل وہ ہے. تو دنیا, آخرت اصل زندگی, آخرت اصل منزل. تیسری چیز, اصل کامیابی اخروی کامیابی. ہمارے اپنے اپنے کامیابی کے پیمانے ہوتے ہیں. بچہ تیسری جماعت میں ہے تو تیسری پاس کر کے وہ تو کامیاب, بڑا سرٹیفکیٹ مل کر لے کر آتا ہے, والدین کو خوشی خوشی دکھاتا ہے, امی میں پاس ہو گیا. اب اس کا کامیابی کا پیمانہ ہے. ذرا بڑا ہوتا ہے تو کچھ کپڑے وہ چاہتا ہے, بڑا ہوتا ہے تو موبائل چاہتا ہے, بڑا ہوتا ہے تو گھڑی چاہتا ہے. پھر ذرا بڑا ہو تو کہتا ہے مجھے موٹر سائیکل لے کر دو, مجھے گاڑی لے کر دو. ملتی جاتی ہے اور وہ سمجھتا ہے میری کامیابیوں کے زینے چڑھ رہا ہوں, اب میری شادی بھی کرو, اب میرے اس کے بعد جو ہے اب میرے بچوں کے لیے یہ بھی ہونا چاہیے, اب میرے بچوں کو اچھی تعلیم ملنی چاہیے, وغیرہ وغیرہ. یہ وہ کامیابی سمجھ رہا ہے, اسی کے زینے چڑھ رہا ہے. قرآن یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اصل کامیابی ایک ہی ہے اور وہ ہے اخروی کامیابی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں چلا گیا, اصل کامیاب وہ ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی کچھ نہیں سوائے دھوکے کا سامان, عارضی ہے, ورتھ لیس ہے, دھوکے کا سامان. یہاں خوش ہو رہے ہو کہ میں نے اپنی محنتیں کی ہیں, میں نے دن رات ایک کیا ہے, میں کمایا ہے, میں جو ہے سیلف میڈ انسان ہوں, میں نے اسکریچ سے شروع کیا ہے اور آج میری اتنی فیکٹریاں ہیں, یا آج میرے پاس اتنا سرمایہ ہے, میں کامیاب انسان. اور اللہ کے بندے اگر وہاں پر ناکام ہو گئے تو ناکام. قرآن میں آتا ہے ذالک یوم التغابن, ہار اور جیت کا دن تو وہ ہے. دنیا میں بھی ہار جیت ہوتی ہے, لیکن نہ یہاں کی ہار ہے نہ یہاں کی جیت ہے. یہ تو سب عارضی ہے. اصل ہار اس کی جو اس دن ہار گیا, اصل جیت اس کی جو اس دن جیت گیا. وہ ہے اصل پیمانہ کامیابی کا, اصل جیت وہ ہے. خوش نہ ہو جاؤ, یہ دنیاوی کامیابیاں یہ عارضی ہیں. یہ آخرت کی کامیابی کے مقابلے بہت عارضی چیز ہے. لیکن یہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ محنت نہ کرو, محنت کرو, کوشش کرو, لیکن اس سے محبت نہ کرو, اس کو پیمانہ سکسیس کرنا سمجھو. اگر تمہارے سامنے پیمانہ ہے آخرت کا تو پھر اس کے لیے کوشش زیادہ ہونی چاہیے. اب دیکھیے یہ دو باتیں آپ کے سامنے آ گئیں. فکر آخرت کے مضمون کے حوالے سے دنیا کی اصل حقیقت کیا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں, اور آخرت کی اصل حقیقت کیا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں. اس کا فکر کرنا,
فکر آخرت، یہ مضمون ہے، فکر آخرت، احساس کہ اصل زندگی تو وہ ہے، اصل کامیابی تو وہ ہے، اصل منزل تو وہ ہے. اینڈ واٹ ایم آئی ڈوئنگ؟ میری اوقات، میری صلاحیتیں، میرا مال کس کام میں لگ رہا ہے، کیا دنیا میں یا آخرت میں؟ تو اصل چیز تو وہ ہے فکر آخرت. اگر اس کو یہ فکر ہوگی، تازہ رہے گی، احساس رہے گا، تو ظاہر بات ہے وہ فوکس کرے گا کہ آخر ٹھیک ہے دنیا میں کام اپنے، ظاہر بات ہے بیوی بچے ہیں، ان کے حقوق ہیں، پیٹ لگا ہوا ہے، لیکن اس کو زیادہ فکر جو ہے نا اپنی آخرت کی، اپنی نسلوں کی آخرت کی، اپنی بیوی بچوں کی آخرت کی، فوکس اس پر زیادہ کرے گا، کچھ بھاگ دوڑ اس کے لیے کرے گا کہ اصل کامیابی تو وہ ہے، اصل منزل تو وہ ہے. میں دنیا حاصل کر لوں، میری اولاد بھی جو ہے بڑی دنیا حاصل کر لے، لیکن آخرت کے دن اگر وہ ناکام ہو گئی تو میں تو ناکام. What do I get؟ میں کیا، زندگی تو 60 70 80 برس کی گزر جائے گی، وہ جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، what will I do then؟ میں تو بڑا نقصان میں جاؤں گا. یہ احساس، یہ فکر، اور اگر وہ احساس ہی مر جائے، وہ فکر ہی نہ ہو، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سارا فوکس دنیا پر، میرا کیریئر، میرا مستقبل، میرا فیوچر، میرا گھر، میری بیوی، میرے بچے، میری گاڑی، میرا سٹیٹس، میرا کاروبار، میری حکومت، سوری توجہ اسی پر آ جاتی، بیکاز وہ آخرت والا معاملہ اس نے شٹ آف کر دیا، دروازہ بند کر دیا. فوکس میں نہیں، فوکس میں ہوتا تو اس کے لیے کوشش کرتا ہے، انسان بھاگ دوڑ کرتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے، کچھ تیاری کرتا ہے، کچھ کے لیے عمل کرتا ہے. جب وہ فکر ہی نہیں، تو اقبال نے کہا وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اگر کارواں فرض کیجیے اگر راستہ مڑ گیا ہے، یہ کم نقصان ہے، اگر اس کو احساس ہی نہیں کہ ہم غلطی پر ہیں، یہ بہت بڑا نقصان ہے. اگر آخرت کی فکر ہی نہیں، یہ تو بہت بڑا نقصان ہے. احساس ہو لیکن وقتی طور پر غفلت میں آ جائے، اور پھر جو ہے اس کو یاد دہانی آ جائے، تو پھر بھی چلو توبہ کر کے اس کی طرف آ جائے. تو اصل چیز ہے فکر آخرت. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں صحابہ کرام میں سے کہ فکر کی دیکھیے انتہا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی، اور یہ جان لیجئے کہ یہ وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے، یعنی 10 افراد جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، تو جنتی ہیں، لیکن آخرت کی فکر دیکھیے ان کے اندر. جب مکہ فتح ہو گیا تو روزے آئے ایک شام کو. اچھا یہ ماشاءاللہ خوشحال انسان تھے، کھاتے پیتے تھے، مطلب کاروباری انسان. تو شام کو انہوں نے افطاری کے لیے مختلف چیزیں، ظاہر بات جو ہماری چیزیں وہ تو خیر نہیں تھی، لیکن اس حساب سے نا قسم قسم کی کھجوریں، تو قسم قسم کے کھانے ان کے سامنے رکھے. اچھا جب ان کو انہوں نے دیکھا، ظاہر بات ان کو اپنا پرانا وقت بھی یاد آیا ہوگا جب ہم جد و جہد میں تھے اور اثار و قربانی کر رہے تھے، اور کھانے کو کچھ نہیں. جب مدینے میں جب صحابہ آئے تھے تو کھانے کو لیے کچھ نہیں تھا، 3 دن حضور کے گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا، اور اب یہ حالت تھی کہ ہر قسم کی کھجوریں انبیوا جات جو ہے لگے ہوئے. تو دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو شہید ہو چکے تھے غزوہ احد میں، وہ مجھ سے علم کے اندر بھی زیادہ تھے، وہ مجھ سے زہد اور تقوی میں بھی زیادہ تھے، وہ مجھ سے ایثار و قربانی میں بھی زیادہ تھے. اچھا ان کا انجام یہ ہوا ان کو شہادت ملی، اور کپڑا اتنا تھوڑا تھا کہ سر کو چھپاتے تھے تو پاؤں ننگے ہوتے تھے، اور پاؤں کو چھپاتے تھے تو ان کا سر ننگا ہوتا تھا. یعنی وہ جو علم میں بھی زیادہ،
زہد اور تقوی میں بھی زیادہ، اظہار قربانی میں بھی زیادہ، اور اس کو شہادت ملی. اور مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ کہیں ایسا تو نہیں میرے اعمال کی جزا مجھے دنیا ہی میں دے رہا ہے اور ورق منق کے کھانے دے رہا ہے. یہ احساس ان کو تڑپا گیا، اتنا روئے کہ افطاری کی چیزیں بھی ہاتھ نہیں لگائے. اب یہ ایک احساس ہے، حالانکہ اشرف و بشرف ایسے وقت کی بات ہے نا. ایک احساس اجاگر ہوا کہ ان کو تو شہادتیں ملے اور مجھے یہ کھانے کہیں اللہ تعالیٰ وہی تو نہیں فرما رہا کہ جو دنیا چاہتا ہے ہم دنیا تو اس کو دے دیتے ہیں، پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. یہ سوچ کر ان کو جو ہے دھاڑے مت کر ہوئے. یہ ہے فکر آخرت. اچھا اب آتے اس بات کی طرف کہ آخرت کی منصوبہ بندی اور تیاری کے لیے قرآن مجید میں آتا ہے کلا، یہ آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. کوئی نہیں، انسان سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے. انسان بہرحال کمزور ہے، غلطی کرتا ہے اور کرتے کرتے سرکش بھی ہو جاتا ہے. تو انسان غلطی پر، سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے. ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. اچھا دیکھتا ہے جو سرکش ہے وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے بے نیاز. یعنی میں نے غلطیوں کی، غلط کام کیے، گناہ کمایا، مجھے کوئی پکڑ ہی نہیں ہوئی. نہ مجھ پر کوئی چوری کا پرچہ لگا، نہ مجھے کسی نے کوئی، بلکہ میرے لیے تو مزے ہیں، عیش ہے، بے نیاز. یعنی میں دیکھتا ہوں کہ زبان پر اگر گرم چائے آ گئی تو زبان جل جاتی ہے، ناقص کھانا کھایا تو پیٹ میں مروڑ اٹھ جاتا ہے. لیکن میں نے جھوٹ بولا، میری زبان پر کوئی چھالا بھی نہیں نکلا، کوئی پکڑ ہی نہیں. میں نے حرام کھایا اور پیٹ میں کوئی مروڑ ہی نہیں اٹھا. تو انسان سمجھتا ہے کہ یار ہر شے، جیسے سرائکی میں کہتے ہیں ہر شے پچ ویندی ہے، تو لہذا مجھے ہر برا کام حرام ہر پچ گیا. بے نیاز اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کوئی پکڑ نہیں. لیکن اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ان الی ربک الرجعی، بے شک تجھے اب رب ہی کی طرف لوٹنا ہے. یہ مت سمجھ کہ یہاں اگر پکڑ نہیں تو بالکل پکڑ ہی نہیں. بے نیاز مت بن، تجھے آخرت میں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، لوٹنا ہے، جواب دہی کرنی ہے. آج اپنا احتساب کر لے ورنہ وہاں اللہ تیرا احتساب کرے گا. یہ فکر پیدا کرتا ہے انسان. اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، تو یہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، وہاں حساب ہو جائے گا. ذرے کے برابر نیکی ہے تو وہ بھی دیکھے گا، اور ذرے کے برابر برائی ہے تو وہ بھی دیکھے گا. لہذا آخرت کی فکر اور اس کے لیے منصوبہ بندی اور تیاری. اچھا یہ ایک ہمارے ذہن میں بات ہے کہ شاید ہم چونکہ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، کچھ زیادہ عمل کی ضرورت نہیں، کلمہ ہی ہمیں بچا لے گا. یہ خیال بھی ذہن سے نکال دیجیے. ایک ہے بالآخر کلمے کی بنیاد پر اپنی سزائیں بھگت کر اللہ مسلمان کو جنت میں ڈالے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن وہ بالآخر بہت بڑی بالآخر ہے. جہنم تو ایسی جگہ ہے، حضور نے فرمایا ایک لمحے کے لیے وہاں جانے کو کوئی تیار نہیں، ایک لمحے کے لیے. لہذا قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت چاہتا ہے، وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، اور پھر اس کے لیے محنت بھی کرے جیسی کہ محنت کرنے کا حق ہے. تیاری، منصوبہ بندی، محنت، کوشش، جدوجہد، ایثار، قربانی. اور فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہو وہ مومن.
کیونکہ اگر مومن نہیں ہے، ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے. تو ایمان رکھتا ہو، محنت کرے جیسے کہ محنت کرنے کا حق ہے. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے لوگوں کی سعی و جہد، محنت، کوشش، جد و جہد کو کہ اللہ تعالیٰ قدر افزائی فرمائے گا. تو محنت، تیاری، منصوبہ بندی، اس کو اللہ تعالیٰ قدر کی نگاہ سے دیکھے گا، نہ کہ یہ کہ صرف ایک عقیدہ ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں. یہ عقیدہ یہود کا تھا، اور وہ یہ کہتے تھے ہمیں آگ نہیں چھو سکتی، ہم اللہ کے چہیتے لاڈلے اور پیارے ہیں. لہذا آخرت کی طلب اور اس کے لیے مطلوبہ کوشش، محنت، تیاری، منصوبہ بندی اور ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ اس محنت، اس کوشش کی قدر افزائی فرمائے گا. اچھا، شیطان کا یہ حربہ ہے کہ انسان کو تاخیر میں بھی ڈالتا ہے. کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو مسلمان ہے، ٹھیک ہے اللہ نے فرمایا عمل بھی ہونا چاہیے، لیکن ابھی دیکھنا، ابھی تو جوانی ہے نا، ابھی تو تیرے دن ہی کیا گزرے، ابھی تو میرے داڑھی کے بال ابھی جو ہے آ ہی رہے ہیں، جوانی ہے، ابھی تو میں نے جو ہے شادی کرنی ہے، بچے ہیں، پھر آگے ہوں گے، پھر معاملہ ہے، عیش کر لو، مزے کر لو، جوانی کے جذبات ہیں، ان کو خوب، بعد میں بوڑھے ہو جانا تو پھر کیا کرنا ہے؟ یہی کرنا ہے، حج کر لینا، توبہ کر لینا، عمرہ کر لینا، تسبیحات پکڑ لینا، اللہ اللہ کرتے رہنا. تو ایک شیطان تاخیر، اس کو عمل میں تاخیری پہلو دکھاتا ہے. اگر عمل کرنا ہی ہے تو عمل کو رکھ لے آخرت بالکل بڑھاپے کے لیے. اور حالانکہ ہمیں تو اگلے لمحے کا پتہ نہیں، ہمیں تو اپنے ایک ایک سانس کے بھی ہم مالک نہیں ہیں. یعنی انسان کی زندگی کب ختم ہوگی کسی کو پتہ نہیں. لہٰذا اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر حالت فرمانبرداری میں. اور چونکہ تو یہ موت کا نہیں پتا، تو تجھے تو اگلے لمحے کا نہیں پتا، تو ایک اپنے سانس کا بھی مالک نہیں. تجھے کیا پتا موت کیا بڑھاپے میں آئے گی، 80 برس کی عمر میں آئے گی، کب آئے گی؟ اگلے ہی لمحے آ سکتی ہے. لہذا فرم بردار رہو، کہیں موت آئے تو نافرمانی کی موت میں حالت میں نہ ہو. ولا تموتن، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم فرم بردار ہو. اب ہے اس کی تیاری کے لیے کیا کیا جائے. اگر فکر آخرت انسان کے ذہن میں پرائورٹی بن گئی، فوکس بن گئی، ترجیح بن گئی، اس کا مطلب اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا یوزیبل آئٹم ہے، استعمال کرو اسے. اچھا لباس، اچھی سواری، اچھا گھر، اچھی جوتی. تو حضور سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول، یہ نئی جوتی پہن لینا یا نیا کپڑا پہن لینا کیا یہ بھی تکبر کی نشانی ہے؟ فرمایا اللہ ایسا تو نہیں، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تو خود بھی خوبصورت ہے اور وہ تو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. صاف ستھرے اجلے کپڑے ہوں، ٹھیک ہے نا، جوتی اچھی ہو، اس سے محبت نہ ہو اور غفلت نہ پیدا ہو، اصل چیز وہ ہے. تو اس چیز کو استعمال، اٹ از اے یوزیبل آئٹم، یوز اٹ. لہذا انسان کے لیے تو صحابی نے پوچھا، وہی ان اللہ جمیل ویحب الجمال، تو اللہ تعالیٰ تو پسند کرتا ہے ان چیزوں کو، لیکن آخرت کا فوکس اور ترجیح اپنے ذہن میں رکھو. اب اس کے لیے کچھ عملی اقدام کیا ہیں؟ نمبر 1، احساس پیدا ہو جائے تو فوری توبہ. احساس کہ میں نے اپنی دنیا زندگی ضائع کی ہے، میں نے جوانی کے اندر جو ہے بڑی غلطیاں کی ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے. مجھے احساس ہو گیا میں نے زندگی ضائع کر دی، میں جوانی ضائع کر دی. اللہ what can I do? At least I'm repenting before you. میں توبہ کر رہا ہوں تیرے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا. اگر سچی توبہ ہو واقعتاً
اس کو اس بات کا احساس ہے، ندامت ہے، اور پھر دوبارہ اس عمل کو نہیں دہراؤں گا آئندہ، تو اللہ توبہ قبول کرنے والا. اور قبول کرنے میں اللہ نے کیا شان ہے، اللہ کی کیا رحمت ہے اللہ کی. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کی جناب میں توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، سلیٹ صاف. یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت. دیکھیے اگر ہم زہر کھا لیں نا، اور انسان کہے کہ اوئے میں نے تو بڑی غلطی کی ہے زہر کھا کر، اب وہ اگر 10 مرتبہ بھی توبہ کرے تو زہر نہیں تو اپنا حسد کام دکھانا ہی دکھانا ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہی اصول انسان کی اخلاقی زندگی میں بھی طے کر دیتا کہ جو تو نے گناہ کیا اب چاہے رو پیٹ جو مرضی کر توبہ کر، اس کا گناہ تو تجھے ملنا ہی ملنا ہے، تو کتنی مایوسی ہوتی کہ میں اپنے گناہ کو کیسے دوں. تو نمبر 1 چیز ہے توبہ، اور سچی توبہ، ندامت، شرمساری، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم، اور گناہ کو چھوڑ دینا. نمبر 2 اللہ کی اطاعت اور فرما برداری. فرمایا نا مومن کے لیے یہ پابندی ہے، تو یہاں پابندیاں ہیں، آکام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حلال ہے، حرام ہے، اوامر ہیں، نواہی ہے، شرم ہے، حیا ہے، احکام ہے، تعزیرات ہیں، حدود ہیں. سود جو ہے اس کے قریب نہ جاؤ، یہ حدود ہیں اللہ کی، آگے نہ جاؤ، یہ احکام ہیں. دین کو سیکھیے، جیسے الحمدللہ آپ سیکھ رہے ہیں، جو بھی احکام ہیں اس پر عمل کرنا ہے. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے محنت کرے جیسا کہ محنت کرنے کا حق ہے، احکام پر عمل کرنا ہے. تیسری چیز ہے رسول سے محبت اور رسول کا اتباع، اور رسول کی سنتوں کو اختیار کرنا. رسول کی زندگی کیسے تھی؟ فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو محبوب تر نہ ہو جاؤں، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، اور پوری نوع انسانی سے. رسول سے محبت، ان کا اتباع، ان کی سنتوں کو اختیار کر. ان کی زندگی کیا تھی، ان کا مشن کیا تھا، وہ کس مقصد کے لیے جد و جہد کرے، یہ جنگیں ہوئی تو کیوں ہوئیں، ٹھیک ہے نا، یہ ظلم سے ٹکرائے تو کیوں، یہ دنیا کو دیکھ کر ان کا دل کیوں دکھتا تھا، فکر، اس کے لیے جد و جہد. 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی بات، اللہ کا کلام قرآن کی عظمت کا احساس اور اس کے حقوق ادا کر. اس پر ایمان لانا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اسے آگے پہنچانا. قرآن کی عظمت کا احساس، اس سے بڑا کلام یہ اللہ کا کلام ہے، انسان کا لکھا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام. چوں بجاں در رفت جاں دیگر شو، جاں چوں دیگر شو جہاں دیگر شو. یہ قرآن جب کسی کے اندر اترتا ہے اندر کی دنیا بدل دیتا ہے. اگر تم باہر کی دنیا کو بدلنا چاہتے ہو پہلے اپنے من کی دنیا کو بدلو، اندر کی دنیا کو، اور وہ ذریعہ قرآن ہے. لہذا اس کی عظمت، اس سے محبت، اس کے حقوق ادا کرو. 5ویں چیز، اپنے اخلاق کو اعلیٰ بناؤ. صبر، تکلیف آتی ہے ہر انسان، یہ دنیا آزمائش ہے. ابھی اللہ میں نے آپ کے سامنے، دنیا تو آزمائش ہے، کبھی دکھ، کبھی تکلیف، کوئی بیماری، کبھی فوتیدگی، کبھی کوئی نقصان، کہیں جو ہے آپ کی کاروبار پیچھے بیٹھ گیا، حالات بڑے مشکل آ گئے. واویلا نہ مچاؤ، صبر کر. مانگو تو لوگوں سے کم اللہ سے مانگو. رازق تو وہ ہے، دینے والا وہ ہے.
وہ کسی کے دل میں خود ڈال دے گا اور وہ تیری مدد کو پہنچ جائے گا. تو لیو اٹ ٹو اللہ. یا تو آپ سمجھتے نہیں کہ اللہ یہ کر سکتا ہے، اس لیے انسان دوسروں کے بعد بھاگتا بھاگا پھرتا ہے کہ یار میری مدد کرو، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا. اس کا مطلب آپ اللہ پر بھروسہ نہیں کر رہے، آپ کا اللہ پر توکل نہیں ہے، اور توکل نہیں تو ایمان کی خیر کریں، کیونکہ توکل ایمان کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. تو یقین ہو کہ اللہ رازق ہے، وہ میری مدد کرے گا. وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب خود میرے لیے پیدا کر دے گا. تو یہ اسی طرح شکر، ہر لمحے اللہ کا شکر کہ اللہ تیرا شکر ہے، اگر نہیں بھی ہے تب بھی شکر، اگر جوتا نہیں ہے تب بھی شکر. شکر ہے ٹانگیں تو سلامت ہیں، لوگوں کی ٹانگیں نہیں، تو ہر چیز کا شکر. الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہر وقت، زبان پر ہر وقت الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ. تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، سارا خیر تیرے ہاتھ میں. اللہ تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے، تو ہی بادشاہ ہے. تو صبر و شکر، قناعت، عدل، حیا، ہمدردی دوسروں کے ساتھ، معاف کر دینا، یہ ہے اخلاق. ہر وقت نفرت نہیں، یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. حضور کے ساتھ کتنی تکلیفیں برداشت کی، لیکن فتح مکہ کے موقع پر کیا فرمایا؟ جاؤ تم آزاد ہو، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، میں معاف کرتا ہوں، ہاں سوائے جس نے قتل کیا، کیونکہ کسی جان کو مارا ہے نا، تو اس کا تو نتیجہ سزا ملے گی. مجھ پر جو تم نے تکلیفیں ڈالی میں تمہیں معاف کرتا ہوں. یہ ہے اعلیٰ کردار. نیلسن منڈیلا جس نے پتہ نہیں زندگی کے 30-40 سال جیل میں گزارے، اور اس کو کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب دی، تو اس نے یہ نقطہ پھر بعد میں بیان کیا، کیونکہ اس کی ایک جنگ چل رہی تھی نا، سفید فام اور سیاہ فام کے، اپرتھیڈ. ساؤتھ افریقہ ایک کنٹری تھی، نسل پرست ایک، وہ اس کو جیل میں ڈالا کیونکہ وہ بلیکس کا لیڈر تھا. تو اس نے جب یہ نقطہ پڑھا نا، تو اس کہتا میری زندگی بدل گئی، اور اس نے سوچا کہ اگر کبھی میں یہ تحریک کامیاب ہوگی تو میں سفید فاموں کو معاف کر دوں گا. اینڈ وین ہی ڈیسائیڈڈ دس، جسٹ امیجن، دیکھیے اللہ کی کیا قدرت ہے، تحریک کامیاب ہو گئی. ہی بیکیم دا پریزیڈنٹ آف دس کنٹری، دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف دس کنٹری، اینڈ ہی اس نے کہا میں سب کو معاف کرتا ہوں. جب میں نے حضور سے سیکھا ہے یہ نقطہ، یہ ہے اخلاق. ایک ہے نفرت، نہیں اب ایسی کی تیسی، میں ان کو دیکھوں گا کیا کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. وہ تو نفرتیں اور بڑھنی تھی. تو حضور کی زندگی کا یہ بہت بڑا واقعہ ہے. یہ ہے اخلاق. اور آخری نقطہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی ظلم ہے، ناانصافی ہے، فسطائیت ہے، معاشی ناانصافی ہے، سماجی اونچ نیچ ہے، دنیا میں ہے، تو کیا، اور اس میں غریب انسان کی زندگی جو ہے وہ بڑی مشکل سے گزر رہی ہے. مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بھوک ہے، فاقے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کہ نہ کوئی تعلیم ہے، نہ کوئی صحت ہے، نہ مستقبل ہے، نہ کوئی خیال ہے، نہ کوئی خواب ہے. بیچارے بڑی مشکل زندگی پسند. اور یہ اس لیے ہے کہ دنیا میں عدل و انصاف کا نظام نہیں ہے. اگر عدل ہوتا تو ان کو امن نصیب ہوتا، سکون نصیب ہوتا، عدل نصیب ہوتا، روزگار نصیب ہوتا، بھوک مٹتی، وہ بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے، اللہ سے لگاؤ رکھتے، اللہ کا قرب اختیار کرتے. اب تو روزگار کا غم اتنا ہے کہ وہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں. دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. روزگار کا غم اتنا ہے اللہ کہ میں تجھے بھول چکا ہوں. مجھے پتہ نہیں اگلے دن، پتہ نہیں
روٹی نصیب ہوتی ہے یا نہیں، لہٰذا میں 18 گھنٹے کام کر رہا ہوں. اب اس میں تو چاہتا ہے کہ میں تہجد میں اٹھوں یا روزے رکھوں، میں کہاں سے اٹھوں؟ روزگار کا غم جو ہے مجھے کھائے جا رہا ہے. تو اس کام کے لیے بھی انسان اٹھے، ہلچل کرے، جد و جہد کرے. یہ وہ کام ہے جو مشن ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ورنہ وہ نمازیں بھی پڑھ سکتے تھے. چلو مسلمان جو ہو گیا، نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، ٹھیک ہے، آج عمرے کر لو، تم حلال آرام کر لو، چھوڑو ان کو، کرنے دو، دفع ہو. شرک، بت پرستی، ظلم، ناانصافی، استحصال جو بھی کرتے ہیں، صبر و شکر کرو. کہ نہیں، اللہ نے میرے ذمہ لگایا کہ یا نظام عدل قائم کرو، ورنہ تو غریب پستہ پستہ مر جائے گا اور تم صرف اللہ کو یاد کرو گے. نہیں، اللہ کو یاد کرو، قوت حاصل کرو، ایمان پیدا کرو، اور اپنے آپ کو لگاؤ اس کام کے لیے کہ دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم ہو. یہ ہے وہ بلند ترین تصور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. یہ وہ مشن ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس آخری حدیث سنا کر بات کو ختم کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت الآخرۃ ہمہ، جو شخص آخرت کو اپنا فکر بنا لیتا ہے، کہ اصل پرائورٹی، ترجیح، فکر آخرت کی، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا بھر دیتا ہے، یعنی بے نیازی، دنیا کے مال و دولت، سرمایہ، عہدے اور ڈگریوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. مجھے آخرت چاہیے، مجھے جنت چاہیے، مجھے جنت کی نعمتیں چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بھر دیتا ہے، دنیا کی بے نیازی ڈال دیتا ہے، کیونکہ اس نے فکر آخرت کو اپنا غم بنا لیا. تو جس نے آخرت کو اپنا فکر بنا لیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دنیا کی نعمتوں سے بے نیاز کر دیتا ہے. وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اور دنیا کے کاموں کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سمیٹ دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ خود اس کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے. آخر دنیا بھی تو گزارنی ہے، تو اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے، اس کے کام یوں ہونے شروع ہو جاتے ہیں. وَيَأْتِهِ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس کے پاس آتی ہے ذلیل ہو کر، اس کے قدموں میں آتی ہے، کیونکہ آخرت کو اس نے اپنا غم بنا لیا. اب اس کے برعکس فرمایا من کانت الدنیا ہمہ، اور جو دنیا کو اپنا غم بنا لیتا ہے، فکر بنا لیتا ہے، کتب فی عینیہ فقر، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان فقر لکھ دیتا ہے. یعنی بے سکونی، محتاجی. کروڑوں روپیہ ہوگا لیکن وہ کہے گا یار میں حالی بھی کچھ نہیں، یہ بہت گھاٹے. بے سکون، محتاجی. حل من مزید، ابھی کچھ اور، ابھی اور، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی اور. یہ جو ہمارے سیاستدان اربوں کھا رہے ہیں پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا، کیونکہ فقر اللہ نے آنکھوں کے درمیان لکھ دیا. بے سکونی. وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اللہ اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے. جا بھاگ، ایک کام کر، ابھی ایک کام ختم نہیں ہوا، دوسرا کام اللہ بکھیر دیتا ہے. مومن کے لیے جس نے فکر کو آخرت کو بنا لیا، اس کے لیے تو اللہ سمیٹ دیتا ہے کاموں کو، اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے. وہ سارا دن جو ہے صبح سے شام تک دنیا ہی کے اپنے کاموں کو سمیٹتا رہتا ہے. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور دنیا اس کے پاس اتنی آتی ہے جتنی اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھی ہے. مطلب یہ کہ جتنی محنت کر لے گا ملے گا تجھے وہی جو اللہ نے طے کر دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملے گا. جب اللہ ہی نے دینا ہے اور قادر مطلق وہ ہے، تو پھر اس سے محبت کرو، آخرت کی فکر کرو. اللہ تمہارے کام بھی سمیٹ دے گا، اور دل کے میں بھی اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتوں سے بے نیاز کر دے گا. فکر ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں، خیر ہے، اللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اور دنیا اس کے پاس آئے گی، یہ نہیں کہ نہیں آئے گی، ذلیل ہو کر آئے گی، اس کے قدموں میں آئے گی. یہ آگے چلے گا، دنیا پیچھے چلے گی. یہ ہے فکر آخرت. پہلے دنیا کو سمجھیے، پھر آخرت کو سمجھیے، پھر اس کی فکر کیجئے،
اور پھر اس کی منصوبہ بندی اور تیاری کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔